بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کا بڑا اعلان، مخالفین کی کامپین ٹانگنا شروع، اور نون لیگ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار۔ مریم نواز کا بڑا جھوٹ بے نقاب ہوا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جیسے ہی پاکستان میں الیکشن ہوا اب حکومت بنانے کی باقاعدہ پلاننگ ہو چکی ہے، ایلفی لگا دی گئی ہے، لگانے والوں نے ایلفی لگا دی ہے۔ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تینوں نے مشترکہ حکومت سازی کرنے کی تیاری کر لی ہے، لیکن ابھی حکومت تو بنی ہی نہیں، اس سے پہلے ہی نون لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہوا کیا؟ جویل لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جس کو جتوایا گیا چاہیے تو یہ تھا تمام پارٹیوں کو کہ اس کو حکومت بنانے کا کہا جاتا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم جو حکومت بنا رہی ہے، یہ مشترکہ حکومت تو بنائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے پاکستان کے جو حالات ہیں، جن حالات میں ملک ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کو چلانا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو اس سے پہلے بھی 18 ماہ کا جو تجربہ ہم نے کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جویل لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جس کو جتوایا گیا، یعنی ابھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی عوام نے جتوایا ہے۔ جس طرح کے حالات ان کے لیے کر دیے گئے تھے، آپ کی جو باقیات ہے حکومت نگران، جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جس طرح پکڑ دکڑ کی گئی، جھوٹے مقدمات درجنوں کے حساب سے ہر ایک امیدوار پہ دائر کروائے گئے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی اور بڑی اکثریت میں وہ جیتے۔ اب جتوانے والوں نے آپ کے ساتھ تو پیار محبت کی، کیونکہ فارم جو 45 تھے ان کو ہرا کر 47 میں آپ کو جتوا دیا گیا۔ تو یہ تو نہ کہیں، یہ الزام نہ ٹھہرائیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا، آپ کی پارٹی کو جتوایا گیا ہے۔ تو آپ ابھی سے ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت تو آپ کہتے تھے جب 18 ماہ کی حکومت آپ نے کی، آپ کی پارٹی نے کی، آپ حکومت کا حصہ تھے، اس وقت تو آپ یہ فرماتے تھے ہر چینل پہ بیٹھ کر کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ حکومت بنائی جائے، لیکن ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کر دیا۔ تو اب تو میاں صاحب خود بھی ماشاءاللہ سے رائے ونڈ میں موجود ہیں، تو اب کیوں وہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ اگر 18 ماہ کا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا آپ کے لیے تو اب کس نے مجبور کیا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو جواب دے دیا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، تو پھر آپ کو کون سی طاقت مجبور کر رہی ہے؟ اب میاں صاحب کیوں نہیں یہ کہہ رہے کہ میں اس حق میں نہیں کہ ہمیں اکثریت نہیں ملی تو ہم حکومت کیوں بنائیں؟ لیکن میاں صاحب خاموش ہیں۔ بھائی کو وزیر اعظم بنوا رہے ہیں، بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا رہے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کی چیخیں جو ہیں یہ کوئی سچ پہ مبنی نہیں ہے، یہ مگر مچھ والے آنسو آپ کے ہیں، یہ حقیقت میں آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ آپ اندر سے خوش ہیں کہ ہمیں اقتدار مل رہا ہے، دینے والوں نے ہمیں دوبارہ اقتدار دے دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کی چیخیں پہلے ہی نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔
اب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا جھوٹ بے نقاب ہوا۔ آپ کو علم ہے جیسے ہی عدت کے کیس میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تو بشرا بی بی خود آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل تشریف لے گئی اپنا سامان لے کر کہ میں گرفتاری دوں گی۔ اب انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی، جو منصوبے انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انہوں نے پوری سکیم بنائی ہوئی تھی کہ ہم ٹیمیں تشکیل دیں گے، خبریں چلوائیں گے میڈیا پہ کہ اب ٹیمیں تیار ہو گئی ہیں، وارنٹ گرفتاری نکل گئے ہیں، بشرا بی بی کے اب زمان پارک جا رہی ہیں ٹیمیں گرفتار کرنے کے لیے۔ تو وہ سارے ان کے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ بشرا بی بی خود جب تشریف لے گئیں کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ اس کے بعد جب سپریڈنٹ جو اڈیالہ جیل ہے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ جو ہے وہ سب جیل قرار دے دیا اور کہا کہ یہ وہیں پہ ٹھہریں گی، تو انہوں نے ایک نیا جو ہے بیانیہ بنانے کی کوشش کی مریم نواز صاحبہ نے کہ دیکھیں جی بشرا بی بی اتنی لاڈلی ہیں کہ وہ ان کے لیے سب جیل بنی گالہ کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی جو کارکنان عورتیں ہیں وہ عام جیلوں میں قید کاٹ رہی ہیں۔ یہ اتنی اعلیٰ ہیں، یہ اتنی بالا تر ہیں دوسرے جو اپنی کارکنان عورتیں ہیں ان سے کہ ان کو بنی گالہ ان کی درخواست پر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے بنی گالہ کو سب جیل۔ تو ناظرین کرام، پھر خان صاحب نے بشرا بی بی نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی کہ میں اڈیالہ جیل مجھے منتقل کیا جائے۔ تو آج ناظرین کرام ان کی جو نگران حکومت ہے وہ بھاگ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ 250 عورتیں پہلے ہی موجود ہیں، وہاں گنجائش نہیں ہے اور سیکیورٹی معاملات ہے جس کی وجہ سے ہم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں، ہماری عدلیہ کے فیصلے جو ہیں ان کی وجہ سے آج ایک سپریڈنٹ بھی جو ہے وہ بھی عدلیہ کا حکم ماننے کو تیار نظر نہیں آتا، کوئی ڈی سی جو ہیں وہ بھی ان کے حکم نہیں مان رہے۔ آج عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ عدالت سے یہ اجازت طلب کی کہ میں خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ہم جو انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کیا خان صاحب نے 3 مارچ کو، اس سلسلہ میں تو عدالت نے اجازت دے دی، لیکن سپریڈنٹ جیل نے اجازت نہ دی ملنے کی۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کی وجہ سے عدلیہ کی عزت کتنی رہ گئی ہے یہ تمام پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بشرا بی بی کا کیس تھا اس کی سماعت ہوئی۔ گل حسن اورنگزیب صاحب جج ہیں جو، انہوں نے 2 ہفتوں کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو نگران حکومت تھی وہ بھاگ گئی۔ تو اس طرح مریم نواز صاحبہ کا جو جھوٹ تھا وہ بے نقاب ہو گیا، جو کہتی تھیں کہ انہوں نے خود درخواست دے کر یہ درخواست دی ہے کہ مجھے بنی گالہ شفٹ کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو اعلان کر دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن 3 مارچ کو کروائیں گے، دوسرا شیر افضل مروت صاحب نے بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اگر ہماری مینڈیٹ پہ یہ حکومت بنی تو ہم ایک لقمے کا حساب لیں گے، یہ مت سوچیں کہ ہم آرام سے ان کو حکومت کرنے دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو بھی، جو بریسٹر علی ظفر ہیں، علی گور ہیں، انہوں نے اکٹھے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے 3ری قسط انہوں نے دینی ہے، اس سلسلے میں ہم ان کو خط لکھیں گے کہ آپ قسط ضرور دیں، جو قرضہ ہے وہ ضرور جاری کریں، لیکن ایک شرائط رکھیں کہ آپ کے چارٹر میں باقاعدہ یہ شرط ہے کہ جس ملک کو آپ قرضہ دیتے ہیں اس میں گڈ گورننس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے، جن حلقوں پہ دھاندلی ہوئی ہے اس کا آڈٹ کروائیں، یہ شرط رکھیں، پھر آپ قرضے کی قسط جاری کریں۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی IMF اپنی ٹیم مقرر کرے جو آڈٹ کرے، نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے جس میں باقاعدہ آڈٹ ہو کہ جو ہمارے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اس میں باقاعدہ آڈٹ کریں، تاکہ پاکستانی قوم اور پوری دنیا کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی یہ مسلم لیگ نون کی اور PP کی MQM کی حکومت تو بنی ہے، تو خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ باقاعدہ انکشاف کر دیا ہے
پہلے جو اس سے قبل بھی ماضی میں بھی کتنی دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں 2019 میں یہ آفر کر دی تھی کہ جون میں آپ پنجاب کی حکومت لیں، دسمبر میں آپ وفاق کی حکومت لے لیں، ہم آپ کو یہ حکومتیں دلواتے ہیں، تو ہم نے انکار کر دیا تھا۔ آج انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو حکومت ہماری ملی ہے، ہمیں جو بنائی جا رہی ہے، کوئی بہت زیادہ مضبوط حکومت نہیں۔ یہ مسائل حل کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ کچھ خاصی مضبوط نہیں ہے۔ ہم اس لیے باقاعدہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اسمبلی ابھی بنی نہیں تو وہ توڑنے کی تیاری میں پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے آج انٹرویو میں باقاعدہ کہا کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ بھاری اکثریت سے جو پارٹی جیتے تو پھر حکومت بنائے۔ تو اگر خواجہ صاحب بھاری اکثریت دیکھتے ہیں تو خان صاحب نے اکثریت لی ہے تو ان کو آپ موقع دیتے، دعوت دیتے کہ آپ حکومت بنائیں، وہ نہ بناتے تو علیحدہ بات تھی، لیکن آپ لوگوں نے سوچا کہ جلدی جلدی ہم حکومت بنائیں، ملک کا کیا ہونا ہے کیا نہیں یہ تو 18 ماہ پہلے ہی آپ بتا چکے ہیں جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا۔ تو اب مزید آپ نے کیا کرنا ہے، ملک پاکستان کا نقصان ہی کرنا ہے، تو عوام جو ہے ان کی چیخیں ہی آپ نے نکلوانی ہیں جس طرح 18 ماہ پہلے نکلوائی تھیں۔ تو اب آپ پہلے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرح ہم جا سکتے ہیں، تو پھر آپ حکومت بنا ہی کیوں رہے ہیں؟ جواب دے دیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی جواب دے دیا ہے، آپ بھی جواب دے دیں، آسان سا کام ہے۔ بہرحال یہ اقتدار کی ہوس جو ہے وہ چھوڑتی تو نہیں نا، انسان کو کب باز رہنے دیتی ہے، دل کرتا ہے کہ چلو جتنے دن جتنے مہینے لگ جائیں لگا ہی لیں۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔